السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ممبرز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکن روسٹ، بہت ہی اچھی اور مزیدار ریسپی ہے۔ ایک ٹویسٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، بنائیں گے تو یاد رکھیں گے کہ کوئی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہے۔ جی میں نے لے لیا تھا 1 kg کچن کے پیس بنا لیا تھا، ان کو کٹ لگا لیا تھا، اور اس کے اندر یہ دیکھیں میں سرکہ ڈال رہی ہوں 1/2 کپ، اور 1 چمچ نمک آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے۔ اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے نمک ڈال کے پانی میں، تو پھر ہم اس میں 1 by 1 کر کے ڈال دیں گے چکن کے پیس جو ہم نے پیسز کروائے ہوئے تھے ان کو ہم پھر آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے، تاکہ یہ بالکل اچھے سے اس کے اندر سے ان کی سکن وغیرہ صاف ہو جائے، خون وغیرہ صاف ہو جائے، اور بہترین طریقے سے یہ نکل کے جب ہم اس کو فرائی کریں تو ان کی شکل بہت زیادہ اچھی وائٹ ہو چکی ہو۔ اس کے بعد چلیے جی ہم اس کے لیے مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ ہم لے لیں گے 1 چمچ ادرک کا پاؤڈر، لہسن کا پاؤڈر، 2 چمچ گرم مسالہ، چلی فلیکس، کالی مرچ، نمک اور ہلدی کا 1 چمچ ہم لے لیں گے، اور 3 سے 4 ہم لے لیں گے لیمبو، اس کا رس نکال لیں گے۔ اس کے بعد جی ہم نے لے لینا ہے آدھا کپ دہی کو اچھے طریقے سے آپ نے پھینٹ لینا ہے، اور یہ سارے مسالے اس میں ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دینا ہے، کیونکہ ہم نے سب پہلے چکن کو فرائی کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے میرینیشن میں ان کو ڈالنا ہے۔ جب تک ہماری وہ آدھا گھنٹہ ہوتا ہے تب تک میں نے سوچا چلے جی ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں۔ جب اچھے سے یہ ہمارا مسالہ دیکھیں تیار ہو چکا ہے تو ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں گے۔ اب ہم لیں گے چکن نکالیں گے، جب آدھے گھنٹے کے بعد چکن نکالیں گے تو دیکھیے گا ان کا کلر کتنا اچھا وائٹ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھیں سارے خون وغیرہ ہر چیز صاف ہو چکی ہے اس کے اندر سے، اور بالکل وائٹ ہو چکا ہے۔ ایسا ہی آپ کا چکن ہونا چاہیے جب آپ پانی سے نکالیں تو۔ اس کے بعد جی ہم نے آئل لے لینا ہے، اس کو گرم کر لینا ہے۔ آپ نے ہائی فلیم پہ اس کو گرم کرنا ہے، بالکل ہمارا آئل جب گرم ہوگا تب ہم 1 by 1 کر کے اس کے اندر پیسز ڈالیں گے، اس کو براؤن فرائی کر لیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ آپ نے ایک چیز بہت اچھے سے کرنی ہے، اس کو فرائی بہت اچھے سے کرنا ہے، تاکہ آپ کے چکن کے اندر سے اسمیل نہ آئے، جو آپ کے پیسز ہیں وہ بہترین بن کر تیار ہوں۔ اس میں ایک ٹویسٹ ہے، وہ ٹویسٹ آپ نے اینڈ میں اس کو اپلائی کرنا ہے، تو یقین کریں آپ کے جو پیس ہوں گے وہ اتنے مزے کے اور ٹیسٹی بنے ہوں گے۔ یہ والا ٹویسٹ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا جو میں بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو۔ آپ نے اس کو ٹرائی کر کے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے پیسز کیسے بنے، پہلے والے جو آپ ریسپی یوز کرتی تھی وہ زیادہ اچھے بنے ہیں یا یہ والا اچھا بنا ہے، کیونکہ اینڈ میں جو میں آپ کو ٹویسٹ بتاؤں گی وہ آپ نے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا میری یہ ریسپی۔ اب ہم نے دیکھیے یہاں پہ ہمارے فرائی ہو رہے ہیں 5 سے 10 منٹ کے لیے، ہم نے اس کو نہیں چھیڑنا۔ جیسے ہی ہمارے یہ ایک سائڈ سے پک جائیں گے تو ہم نے اس کو ٹرن کر دینا ہے اس کی دوسری سائڈ پکنے کے لیے، اور ان کو اتنا براؤن کرنا ہے جیسے ہم پورا کک کر کے ان کو کھاتے ہیں، براؤن کر کے۔ یہ دیکھیں میرے جو ہیں کافی حد تک براؤن ہو چکے ہیں، لیکن میں نے اس کو مزید براؤن کیا تھا۔ آپ نے اس کو مزید براؤن کرنا ہے، براؤن کرنے کے بعد پھر آپ نے ان کو نکالنا ہے۔ یہ دیکھیں کتنا اچھا سا براؤن ہو گیا۔ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے، اور ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کرنا ہے، اور ٹرائی کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے پیس کیسے بنے ہیں، سٹیم روسٹ آپ کا کیسا بنا ہے۔ یہ سٹیم روسٹ بہت ہی اچھا میرا تو تیار ہوا تھا۔ اگر آپ میری ریسپی کو فالو کریں گے تو یقین کریں آپ کے بھی یہ پیسز بہت اچھے بنیں گے۔ آپ نے ان کو ضرور ایک بار ٹرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جب یہ بالکل براؤن ہو چکے تھے، میں نے 1 by 1 کر کے اس کو نکال لیے تھے۔ نکالنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان کو میرینیشن کر لینا ہے۔ جو ہم نے پیسٹ بنا کے رکھا تھا اس کے اندر آپ ڈپ کر کے آپ نے 1 یا 2 گھنٹے کے لیے رکھ لینا ہے۔ آپ ایسا کریں، اگر آپ نے صبح کے لیے رات کے ڈنر میں بنانا ہے تو آپ نے صبح کو بنا کے یہ چیزیں رکھ لیں، اس کے بعد اینڈ میں آپ نے شام کو سٹیم کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو۔ میں نے بھی دوپہر کو اس کو تیار کر کے رکھ لیا تھا، رکھنے کے بعد میں نے رات کو ان کو سٹیم کیا تھا، اور یہ بہترین بن کے تیار ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں بہت ہی اچھے طریقے سے میں نے ان کا مسالہ میں اس کو میرینیشن کر لیا تھا، کر کے میں نے ان کو فریج میں چھوڑ دیا تھا۔ اب جی میں نے 1 ٹکڑا دال چینی کا اور 2 سبز الائچی لی تھی، اور پانی لیا تھا، پریشر کوکر میں نے ان کو سٹیم کیا تھا۔ سٹیم کرنے کے بعد جو ٹوسٹ ہے وہ آپ نے ضرور اس کو فالو کرنا ہے، ورنہ آپ کے یہ اچھے نہیں بنیں گے۔
یہ دیکھیں جی، میں نے اس کو رکھ دیا تھا جالی پہ. رکھنے کے بعد میں نے اس کو 40 سے 45 منٹس کے لیے ان کو سٹیم دی تھی. پہلے میں نے فلیم ہائی رکھی تھی، جیسے ہی اس کی وسل چلی تھی تو پھر میں نے اس کو سلو میڈیم اس کی جو تھی وہ کر دی تھی. یہ دیکھیں بہترین طریقے سے یہ میرے گل چکے تھے. یہاں پہ دیکھیں جب آپ ٹیسٹ کریں گے تو یہاں پہ آپ کی ریسپی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پہ اس کا جو مسالہ تھا وہ کچا پن کا ٹیسٹ دے رہا تھا. مرچیں وہ بھی کچی. دیکھیں جو کچا پن ہے وہ نہیں کھایا جاتا. تو میں نے ان کو کیا کیا، یہ والا ٹوسٹ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے. اس کو دیکھیں میں نے 2 سے 3 منٹ کے لیے بس زیادہ فرائی نہیں کیا، میں نے صرف 2 سے 3 منٹ کے لیے فرائی کیا تاکہ ہمارا جو کچا پن ہے ان کے اندر سے ختم ہو جائے. جیسے ہی میں نے ان کو فرائی کر کے نکالا، یقین کریں اوپر سے کرسپی اور اندر سے ایسے سافٹ بہترین تھے. آپ نے ان کو اس ریسپی کو ضرور اسی طرح ٹرائی کرنا ہے. ایسا ٹوسٹ میرا نہیں خیال آج تک کسی نے آپ کو بتایا ہوگا، کیونکہ اس طرح سے جو یہ بنے تھے ٹیسٹ میں اور ہر چیز میں بہترین تھے. آپ نے اس کو بنا کے مجھے ضرور فیڈ بیک دینی ہے. اور اس کی شکل میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اتنی بہترین ہو کر تیار ہوئی تھی. پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کیونکہ ہم بڑی محنت سے آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں. یہ دیکھیں اتنے مزے کا یہ تیار ہو چکا تھا. یقین کریں سب نے بہت تعریف کی تھی، بہت مزے کا، بہت ٹیسٹی بنا تھا. آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور فیڈ بیک دینی ہے. اللہ حافظ.